السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اشکال اور اس کا جواب۔ ایک صاحب جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، وہ ایک عمل پر اشکال کر رہے تھے کہ یا کہاروں کا جو عمل ہے اس کی 1100 کی تعداد، پھر جادو جنات کے پور کے لیے پانی کے اندر پاؤں رکھ کر کے پڑھنا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھی بات ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، تو وہ اس کو رد فرما رہے تھے کہ یوں نہیں کرنا چاہیے، اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایک چیز کہیں سے ثابت ہے بھی نہیں۔ تو مطلق عملیات تویزات کا ثبوت نصوص سے ملتا ہے۔ عملیات کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ملتا ہے، تویزات بھی بعض صحابہ سے ثابت ہے۔ لیکن ہر عمل کا ثبوت قرآن و سنت سے مانگنا یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں، عملیات تویزات کوئی دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کام کو دین کا حصہ سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے تو قرآن و سنت سے ثبوت مانگا جائے گا۔ ایک چیز جو دین کا حصہ نہیں، محض تدبیر کے درجہ میں ہے، علاج کے درجہ میں ہے، اب اس میں ہر بات کا ثبوت مانگنا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، غلط بات ہے۔ دیکھیں، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری اور اطباء یعنی حکیموں کی حکمت، یہ سارے کی ساری قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، یہ علاج کے درجے میں ہے۔ اسی طرح عملیات جو ہیں یہ بھی علاج کے درجے کے اندر آتے ہیں، جتنے بھی مشروع اعمال ہیں۔ اب اگر ان تبلیغی صاحب کی اس بات کو لیا جائے تو کافی سارے اعمال کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے۔ اب دعا حزب البحر جو ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن و حدیث سے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ دعا الہام ہوئی تھی۔ چہل کاف بھی کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ قصیدہ طوبہ، قصیدہ بردہ، دلائل الخیرات، مناجات مقبول کے وظائف، یہ قرآن و حدیث کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ ہم یہ ناجائز ہے؟ نہیں، یہ اولیاء اعظام سے منقول ہے۔ تو اسی طرح عملیات کے اندر جو جزئیات ہیں کہ یہ تویز کر لو، یہ آیت کو اتنی بار پڑھ لو، یہ علاج کے درجے کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ اب ان کو دین کا حصہ سمجھنا غلط ہے۔ عاملین نہیں سمجھتے، جو سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں۔ ہم ان کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ ایک تدبیر، ایک علاج کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب کوئی بھی عمل ہو، اس کو اتنی تعداد کے اندر پڑھنا، 313 کی تعداد میں پڑھنا، یا 700 بار کی تعداد میں پڑھنا، یا 1100 بار کی تعداد کے اندر پڑھنا، یہ کوئی خلاف شرع کام نہیں ہے۔ اب جو 313 کا عدد ہے، اس کے اوپر بھی لوگ اشکالات کرتے ہیں، تو یہ اصحاب بدر کی تعداد کے موافق عاملین پڑھتے ہیں، ایک نیک فعل لے کر کے، ٹھیک۔ اور جب حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی، اصحاب بدر کی تعداد بھی 313، تو اس سے نیک فعل لے کر کے 313 کا عدد اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اب کوئی بھی عمل ہو جو صحیح ہو، غلط نہ ہو، سفلی عمل نہ ہو، قرآنی آیات ہو یا قرآن مجید کی صورت ہو یا بزرگان دین کے اعمال ہوں، وہ سب کے سب اعمال کرنا جائز ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا نہ کیا جائے، یہ غلط بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔